فلسطین پر حکومت کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں پی ٹی آئی نے شرکت کیوں نہیں کی؟ عمران خان نے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے سے ایک نئی درخواست کر دی۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے جو ادھم مچایا ہوا ہے، اس سے پوری مسلم دنیا کے دل جو ہیں وہ بے چین ہیں اور اداس ہیں۔ پاکستان اور دیگر اسلامی دنیا جو ہے وہ کوئی عملی اقدام تو کر نہیں پا رہی، جبکہ بیرونی دنیا جو ہے، اقوام متحدہ ہے یا اس کے دیگر ادارے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم میں اتنی سکت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم خود سے کچھ کر سکیں۔ اب پاکستان میں صرف اتنا ہو سکا کہ ہم کوئی احتجاج کا نعرہ بلند کر دیں یا ہم اسرائیلی مظالم جو ہیں، جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جو انسانیت کے خلاف سنگین جو ہے وہ جرم بنتے جا رہے ہیں، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس کو زبانی طور پر ہی کنڈیم کر دیں۔ اس حوالے سے حکومت نے صدر مملکت اور وزیر اعظم کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی۔ اس میں پاکستان کی تمام اہم جو سیاسی جماعتیں تھیں، اس کی جو لیڈرشپ تھی اس کو مدعو کیا گیا، لیکن تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کی موجودگی وہاں رہی، لیکن پاکستان کی اہم ترین سیاسی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی لیڈرشپ وہاں موجود نہیں تھی۔ اب ذرائع کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو دعوت نامہ بھیجا تھا، ہم نے پی ٹی آئی کو مدعو کیا تھا، لیکن پی ٹی آئی نے فلسطین پر بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، دیکھیں یہ جو سیاسی اختلافات ہیں پاکستان میں، خواہ وہ الیکشن پر ہوں یا اس کے بعد جو اب آئینی ترمیم کے حوالے سے ایشوز ہیں، یا پی ٹی آئی کے احتجاجی تحریک ہے اس کے حوالے سے ہوں، یا عمران خان کی گرفتاری اور اس کی دیگر قیادت کی گرفتاریاں ہوں، یہ پاکستان میں آج سے نہیں ہو رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کی لیڈرشپ نے جیلوں میں وقت نہ گزارا ہو۔ اب اگر پی ٹی آئی پر وہ وقت ہے تو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب اور باقی قیادت کو بھی وہ کچھ برداشت کرنا ہی پڑے گا جو اس سے پہلے دیگر سیاسی جماعتیں برداشت کرتی رہی ہیں۔ لیکن کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ تمام تر سیاسی اختلافات خواہ کسی بھی طرح کے کیوں نہ ہوں، ان کو چھوڑ کر کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فلسطین کا ایشو ہے اس وقت، یہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم امہ کا ایک بہت بڑا پرانا مسئلہ ہے۔ جس طرح کشمیر امہ کا مسئلہ ہے، اسی طرح مسلم امہ کے لیے جو مسئلہ فلسطین ہے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور خاص کر پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان ہی وہ واحد مملکت ہے، اسلامی مملکت ہے، جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ اسی نظریے کی بنیاد پر بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کی اس ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، دیکھیں یہ ایک بڑا ہی منفی طرز عمل تھا جو ہمیں نظر آیا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے بقول ان کے، یا ان کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا الیکشن میں بقول ان کے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، یہ ہمارے قومی مسائل ہیں، یہ ہمارے ذاتی مسائل ہیں۔ یہ جو امہ کا مسئلہ ہے، جو مسلم امہ کا درد ہے، جو اس طرح ایک دشمن کی یلغار ہے اس پہ اوپر، تو یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے جو پوری امت کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے اس وقت جو ہے نا۔ دیکھیں ہماری سیاسی معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، یہ پہلے بھی چلتے رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کبھی جیل میں تھے، ان کی پوری قیادت تھی، پیپلز پارٹی تھی، اس سے پہلے باقی لوگ رہے ہیں، آج پی ٹی آئی کی قیادت ہے جیل میں، تو کل کو ہو سکتا ہے کہ آج حکمرانوں کی کرسیوں پر بیٹھنے والے جیل میں ہوں اور جیل میں بیٹھنے والے کل اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہوں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور اب تک لگتا ہے ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر یہ تحریک انصاف نے انکار کیا ہے آل پارٹی کانفرنس میں جانے سے، تو میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا انتہائی غلط فیصلہ ہے۔ تحریک انصاف نے بہت غلطیاں کی ہوں گی سیاسی اعتبار سے، لیکن ان کے اثرات شاید اس طرح کے نہ ہوں کہ سیاست کا میدان ہے۔ یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ سیاست کا میدان نہیں ہے،
یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ ایک مسلمان جو ہیں وہ ایک جسد واحد کی طرح ہیں، تو اس جسد واحد سے اگر آپ الگ ہو کر سیاسی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ کسی صورت بھی جو فہم و فراست کے مطابق کیا گیا فیصلہ نہیں ہے۔ اس بات پر تحریک انصاف کی قیادت اور عمران خان کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اب دوسرا نکتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اقوام متحدہ سے رجوع کیا ہے۔ رجوع کس حوالے سے کیا کہ عمران خان نے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے خصوصی رپورٹر برائے آزادی ججز اور وکلاء اس کو اپیل کی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں پاکستان میں جو حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے وکلاء کو یہ ٹاسک بھی دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اس ادارے کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ پاکستانی حکومت کے خلاف استعمال کرے، کیونکہ اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہیں تو اس سے پاکستان میں وسیع بنیادوں پر انسانی حقوق کی حق تلفی ہوگی۔ اس میں جو سول مقدمات، جو فوجی عدالتوں کے مقدمات ہوتے ہیں، اس میں جو عدالتی نظر ثانی کا حق ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں جو عدالتیں ہیں ان کے ججز کی تقرریاں جو ہیں وہ خفیہ اور مخصوص ہاتھوں میں چلی جائیں گی، اور انہوں نے اسی طرح کے باقی بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اسی طرح کی خان صاحب کی بات ہے کہ جس طرح پہلے بھی ہوا تھا کہ امریکن کانگریس سے ان کے حق میں قرارداد آئی تھی کہ پاکستانی الیکشن پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا، پھر ایک یورپی یونین جو ہے اس کی طرف کے بھی ایک مبصر گروپ کا جو ہے اسی طرح کا وہ ایک آیا تھا، لیکن اس کے کوئی اثرات جو تھے وہ نہ اس وقت مرتب ہوئے تھے نہ آج ہوں گے، اور میرے خیال میں اس کے اثرات اقوام متحدہ سے اپیل کے نہ کوئی آنے ہیں نہ کبھی آئے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ خان صاحب ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت SCO کانفرنس کے فوری بعد یہ ترامیم کرنے جا رہی ہے، اور ان کے پاس 2/3 اکثریت کا جو فگر ہے وہ بھی پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈالے، حکومت سے بات چیت کرے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن پر امینڈمنٹ درکار ہیں، اور پھر ایک مشترکہ مسودہ جو ہے واقعی اگر ایسی چیز امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ایوان مشترکہ طور پر اپنائے۔ جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ حکومت سے مل کے ایک متفقہ لائحہ عمل اپنائے، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان ہے اور باقی مجلس وحدت المسلمین ہے، جماعت اسلامی ہے۔ یہ 3 جماعتوں کے نام کیوں لیے؟ کیونکہ یہ عمران خان کے ہمنوا بھی ہیں یا فی الحال حلیف ان کے کہہ لیں آپ، اور وہ کل APC میں موجود تھے جناب، تو صرف PTI باہر تھی۔ تو عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کچھ نہیں ہوگا، نہ یہ ترمیم رکے گی اس طرح اقوام متحدہ میں جانے سے یا اس کی اپیلیں کرنے سے۔ یہ آپ اپنے مقاصد صرف اسی صورت حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات کریں۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں جو بھی حاصل کرنا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔